لوگ فیصل وارڈا کی زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ کیا انتخابات 8 فروری کو ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو یاد دہانی کروا دیں کہ فیصل وارڈا صاحب نے ناظرین ہمارے پروگرام کے اندر ہی یہ بتایا تھا کہ یہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے یہ حل ہو جائے گا، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد فیصل وارڈا صاحب نے یہ بھی بتایا تھا کہ جناب اعلیٰ انتخابات کی طرف جب جائیں گے تو ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اب سوال آپ سے پریسائزلی ٹو دا پوائنٹ، انتخابات 8 فروری کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہت شکریہ سر آپ کا۔ پریسائسلی ٹو دا پوائنٹ میرا جواب وہی ہوگا کہ آپ کی آئی کی فلائٹ ٹائم پہ چل پڑی ہے۔ نہیں، یہ آپ کی مرضی، آپ اس کو ڈیلے سمجھیں، آپ اس کو چاہے ٹائم پہ چلا دیں یا آپ اس کو کینسل سمجھیں، تینوں چیزیں آپ کی مرضی۔ میں تو صرف آپ کو جب بھی الیکشنز کی آپ بات کریں گے یا پاکستان کی سیاست کی بات کریں گے تو میں پی آئی اے کی فلائٹ سے تشبیہ دوں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کسی کانوٹیشن پی آئی اے کچھ تو آج کل جہاز بھی کوئی دوسرے ملک جاتے ہیں وہاں پہ رکھ لیے جاتے ہیں، آپ کیا مطلب کیا یہ تشبیہ دے رہے ہیں؟ نہیں تو آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے سیاستدان بھی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، پھر وقت ضرورت آ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر باری یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ ٹو بینچز کا بندہ، جو 2 ججز کا بینچ ہوتا ہے، وہ ایک فیصلہ کر دیتا ہے، پھر 3 بینچز کا ریورس کر دیتا ہے۔ تو کوئی نئی چیز تو ہم نہیں دیکھ رہے۔ اور ویسے بھی آپ بھٹو صاحب کا بھی کیس آپ نے شروع کر دیا ہے۔ 50 سال بعد ہم تاریخ کے اندر جا رہے ہیں، ہمارے شاید حال آج کے حال جو ہے بہت اچھا ہو گیا ہے، جو ہم ماضی میں چلے گئے وہ تو تاریخ اس کا فیصلہ کر چکی ہے، غلط فیصلہ تھا۔ اب مجھے تو بھٹو صاحب زندہ چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنے والے تھے ان کی سزا کون تعین کرے گا، جنہوں نے ہر بار یہ کہا کہ یہ مجرم ہے اور اس کو چور چور کے نعرے لگوائے اور اس کے بعد پھر ملزم کر دیا۔ تو جو آج اگر فیصلہ ٹھیک ہوا ہے نواز شریف صاحب کا، اور بظاہر لگ رہا ہے آج ٹھیک ہوا ہے، تو اس کو غلط ہوا تھا۔ تو اگر اس کو غلط ہوا تو اس فیصلہ کرنے والوں کے خلاف ہم کب دیکھیں گے؟ نسلہ ٹاور گرانے والے کے خلاف ہم کب ایکشن دیکھیں گے؟ نور مقدم کا ڈیلے کرنے والے کا ہم فیصلہ کب دیکھیں گے؟ ریکارڈ ایکٹ کے اندر جو ججمنٹس آئیں اور بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو گیا، اس فیصلہ لکھنے والے کے خلاف ہم کب بیان دیں گے؟ اتحاد دیکھیں گے، ہم حرکت میں آتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہم بھٹو صاحب کو پھانسی پہ چڑھانے کے بعد یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم معذرت خواہ ہیں سمبولکلی، تو آپ سزائیں کیا دیں گے؟ مجھے اب چیف جسٹس فائزہ صاحب کی موجودگی میں، ایک ایماندار شخصیت کی موجودگی میں، یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کیا وہ اپنے ادارے کے اندر، کیونکہ اب تو پرابلم یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ سننے والا یہ سوچے گا کہ میرے لیے حتمی نہیں ہے، اور جس کے خلاف آئے گا وہ سوچے گا اگلا جو ہے فیصلہ میرے فیور میں آ جائے گا۔ تو اب تو کنفیوژن ہے، اور پھر اتنا ڈیوائڈ آپ دیکھ رہے ہیں کورٹوں کے اندر بھی، تو مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پولرائز ہم سوسائٹی تو دیکھ رہے تھے، انصاف اور عدل کے اندر بھی چلے گئے، اور غریب کا جو مسئلہ ہے وہ تو عدل انصاف ہے۔ 25 سال سے جو کورٹوں میں کیس چل رہے ہیں، کرایہ دار گھر کے اندر ہے، بیوہ یتیم بچے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، تو اگر ایک کیس جس کا فیصلہ 2 مہینے میں ہو سکتا ہے، 1.5 مہینے میں ہو سکتا ہے، اس کو 25 سال لگ سکتے ہیں، تو پھر آپ پی آئی کی فلائٹ اور الیکشن میں تو سرپرائز کیوں ہوتے ہیں لائف کے اندر؟ ایوری تھنگ از فیئر ان پاکستان۔ اچھا چودھری غلام حسین صاحب اور حسن ایوب، آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے، کیونکہ فیصل وارڈا صاحب کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ نے جو سوالات ہیں وہ پریسائز رکھیں، ٹو دا پوائنٹ۔ جی چوئی صاحب۔ نہیں تو پھر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں فیصل وارڈا صاحب؟ الیکشن کے ذریعے کس کی گورنمنٹ بنوا رہے ہیں مرکز میں اور صوبوں میں، اور ملک کا کیا برکس نکلوا رہے ہیں؟ ویری گڈ کویسچن۔ دیکھیے غلام حسین صاحب، وہ تو آپ کی عدالتی نظام نے آپ کو بتا دیا ہوا کا رخ کس کی طرف ہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ایک الگ بحث ہے کہ اگر میدان خالی ہے اور نون لیگ میں اس میں بھی 4تھے نمبر پہ آنا ہے تو یہ میرا قصور تو نہیں ہے۔ میدان خالی ہو کے بھی آپ پہلے نمبر پہ نہیں آ رہے تو سر میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ پرچہ خالی چھوڑنے پہ بھی آپ کو 10 نمبر ملنے، 10 میں سے 10، اور پھر بھی آپ 0 پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، تو میں تو اس کا قصوروار نہیں ہوں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جی ڈی اے، ایم کیو ایم، آئی پی پی، آزاد، خٹک، یہ سب نون لیگ کا حصہ بنیں گے اور حکومت بن جائے گی۔ اب آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے، میں آپ استاد ہیں میرے، میں آپ سے سوال کر کے خود ہی جواب دے دیتا ہوں اپنا ہی، کہ حکومت کیسے چلے گی۔ اس کا میرا انالیسس یہ ہے کہ اللہ کی مہربانی ابھی تک جو باتیں ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہوئی ہیں، اور میری ذاتی تجزیہ ہے میرا سارا۔ تو اگر معجزہ ہو گیا، اللہ میں کوئی دعا ہے، کوئی رحم ہے، اللہ میں کرم ہو گیا، تو 2 سال چلے گی۔ ورنہ یہ جو جمہوری جنازے کے اندر آپ یہ ایکسپائرڈ لیڈرز لا رہے ہیں، تو جنہوں نے ملک کا بھٹا بٹھایا تھا، چاہے اس میں پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا ساری پارٹیاں ہوں، ہم پیالہ اور ہم نوالا جو سارے تھے، وہ ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اگر حسن ایوب صاحب اور گمبن صاحب اور میں نے ہی اس ٹیبل کا شیشہ توڑا ہوا ہے تو مجھے آپ کہیں گے جوڑو، آپ 10 دفعہ جوڑ دیں، میں پھر توڑ دوں گا۔ سمپل از دیٹ۔